بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم۔ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا زمرہ انبیاء میں سے، یعنی آدم کی اولاد سے ہیں۔ تمام حمد و ستائش اس رب العالمین کے لیے۔ کیوں حمد کریں؟ جی اس لیے کیونکہ خدا کی حمد و سرائی بھلا ہے، اس لیے یہ دل پسند اور ستائش زیبا ہے، اور وہ شکستہ دلوں کو شفا دیتا ہے اور ان کے زخموں کو باندھتا ہے۔ وہ ستاروں کو شمار کرتا ہے اور ان کے سب نام رکھتا ہے۔ ہمارا خدا ان بزرگ اور عظیم اور قدرت والا ہے، اس کے فہم کی انتہا نہیں۔ خداوند حلیموں کو سنبھالتا ہے، وہ شریروں کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ خداوند کے حضور شکر گزاری کے گیت گایا کریں۔ خداوند کی تعریف ہو۔ حقیق عرفان میں آپ تمام سامعین و ناظرین خدمت میں سلام اور خوش آمدید۔ عزیزم، ہم حقیق عرفان میں قصص الانبیاء یعنی حضرت انبیاء علیہ السلام تسلسل کے ساتھ ہم حضرت انبیاء علیہ السلام کے حالات و واقعات و معجزات پر مبنی گلدستہ انبیاء حقائق عرفان سے مزین کر کے ہم لے کر آ رہے ہیں، اور یہ پروگرام ان تاریخ دانوں کے لیے جو تاریخ علم رکھنا چاہتے ہیں، طالب علموں کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اس میں ہمارے بہت سارے احباب دوستوں کے سوالات آتے ہیں، اور سوالات پر مبنی ہم نے پروگرام قصص الانبیاء کے عنوان سے مرتب کیا ہے۔ تو ہر شب جمعۃ المبارک ٹھیک 8:30 بجے پاکستانی وقت مطابق دیکھنا نہ بھولیے گا۔ آج کے پہلے سوال یعنی گزشتہ نشست میں جو آخری سوال رہے گا، تو وہ آج کا پہلا سوال ہے کہ حضرت حنوک کی حیات طیبہ کا خلاصہ قرآن شریف اور کتاب مقدس سے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ وَاذْكُرُوا فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ یہ سورہ مریم 16واں پارہ 19واں سورہ مریم، اور آیت نمبر ہے 56 اور 57، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور ذکر کرو کتاب میں ادریس علیہ السلام کا، بے شک وہ بڑے راستہ باز نبی تھے، یعنی راستہ باز تھے، نبی تھے، اور ہم نے بلند کیا انہیں بڑے اونچے مقام پر۔ اور ایک جگہ سے ادریس علیہ السلام کا نام صرف آیا ہے، وہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 21، جو 21واں سورہ ہے قرآن شریف کا، سورہ انبیاء آیت نمبر 85 میں ہے۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذُوالْكِفْلِ مِنَ الصَّابِرِينَ۔ وہ اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل جو تھے، وہ سب کے سب صابرین میں سے تھے۔ تو آئیے عزیزان محترم، وَاذْكُرُوا فِي الْكِتَابِ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا کہ ذکر کرو ادریس کا، جو قرآن میں ادریس کہا گیا حنوک علیہ السلام کو، اور وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، وہ بلند مقام میں تھے، انہیں خدا نے انہیں بلند مقام پر اٹھا لیا۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں توریت مقدس، اس کا پہلا سورہ ہے تکوین، جس کو پیدائش اور اس کے 5ویں رکوع کی 21 تا 24 آیت کی ہم تلاوت کر رہے ہیں۔ حضرت حنوک جب 65 برس کے تھے تو رب تعالیٰ نے انہی کی صورت اور شبیہ میں کے مانند ایک بیٹا انہیں عطا کیا، تو حضرت حنوک علیہ السلام نے ان کا نام متوصلح رکھا۔ حضرت متوصلح کی ولادت کے بعد حضرت حنوک 300 برس تک ان کے ساتھ چلتے رہے۔ کس کے ساتھ؟ خدا کے ساتھ ساتھ چلتے رہے، 300 برس تک مسلسل خدا کے ساتھ چلتے رہے، اور ان کے بہت سارے بیٹے اور بیٹیاں ہوئیں، اور حضرت حنوک کی عمر مبارک کل 365 برس کی ہوئی، جب حضرت حنوک خدا کے ساتھ ساتھ 365 برس سے چلتے رہے اور وہ غائب ہو گئے، کیونکہ خدا نے انہیں اٹھا لیا۔ یہ توریت مقدس کا پہلا سورہ تکوین یا پیدائش کے مطابق، جو اس کلام کو 40 مقدسین کے ذریعہ پروردگار عالم نے روح القدس کے یعنی روح کی تحریک کے معرفت سے کتابیں لکھوائی گئیں، اور جو مختلف زبان، مختلف واقعات، یعنی مختلف مقامات کے تھے، اور مختلف حالات و واقعات میں رہتے تھے۔ جب ان کتابوں کو، ان 66 کتابوں کو ایک جگہ کیا گیا اور ترتیب سے دیکھا گیا، تو پوری ازل سے لے کر ابد تک کی باتیں، کسی اور کتاب میں ایسی تاریخ نہیں ملے گی سوائے کتاب مقدس کے۔
عزیزان مرم، یہ تو تھی عہد العتیق۔ اب ہم چلتے ہیں کتاب مقدس کا 58واں سورہ، جس کو عبرانیوں کا خطوط کہا جاتا ہے، اس کے 11ویں رکوع کی 5 اور 6 آیت، جس میں یہ لکھا ہے، یہاں اعمال کے نہیں بلکہ ایمان کا ذکر ہو رہا ہے۔ 5ویں آیت میں ایمان ہی سے حنوک اٹھا لیا گیا تاکہ موت کو نہ دیکھے، اور چونکہ خدا نے اسے اٹھا لیا تھا اس لیے اس کا پتہ نہ ملا، کیونکہ اٹھائے جانے سے پیشتر اس کے حق میں یہ گواہی دی گئی تھی کہ یہ خدا کو پسند آیا۔ اور 6 آیت میں، اور بغیر ایمان کے اس کو پسند نہ آنا، یعنی پسند آنا ناممکن۔ پروردگار عالم کی نگاہ میں اعمال کی اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی ایمان کی اہمیت ہے، چونکہ ایمان ہی کے تحت ساری چیزیں ہیں، ساری باتیں ہیں۔ کوئی کتنا ہی فلاحی کام کر جائے، اگر اس کے پاس ایمان نہیں ہے تو پروردگار کی عالم کی نگاہ میں وہ قابل قبول نہیں ہے، لیکن ایمان ہو اور عمل مختصر ہو تو وہ قابل قبول جاتا ہے۔ اسی لیے خدا نے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے، اس کے پاس جانے کے ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے، اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے۔ یہ ہم حضرت ادریس علیہ السلام، جنہیں حضرت حنوک کہا گیا ہے، ان کی حالات زندگی آپ کی خدمت میں پیش کر چکے۔ اب آئیے ہم ان کے وہ فرزند ارجمند، ان کے متعلق جو سوالات آئے تھے، وہ سوال کو سامنے رکھتے ہوئے ہم آپ کی خدمت میں ان کے بھی حالات زندگی آپ کی خدمت میں پیش کرتے چلیں۔ ان کا نام ہے متوصلح، اور آپ کو بعض جگہ متوصالح بھی لکھا ہوا ملے گا۔ اور ان کا پہلا سوال یہ تھا کہ حضرت متوصلح کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی تو ان کی عمر کیا تھی؟ عزیزان محترم، جب حضرت متوصلح کے بچے کی ولادت ہوئی تو ان کی عمر، یعنی پہلے ہم اس کا معنی بتا دیں، عبرانی میں متوصلح کا معنی نیزہ انداز، اور ان کی عمر مبارک 187 برس کی تھے، تو انہی کی صورت اور شبیہ کے معنی رب العالمین نے انہیں ایک بیٹا عطا کیا، اور انہوں نے اس کا نام متوصلح رکھا۔ اور ہم جب غور کرتے ہیں کہ متوصلح کا دوسرا سوال ہے کہ انہوں نے اپنے کس اولاد کو بحکم خدا نبوت کے عہدے پر سرفراز کیا؟ کس نے؟ متوصلح علیہ السلام نے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ متوصلح علیہ السلام نے حضرت لمک علیہ السلام کو کیا کیا؟ عطا کیا تھا۔ متوصلح علیہ السلام کی کیا عمر تھی جب ان کے ہاں یہ اولاد پیدا ہوئی؟ یعنی 187 برس کے تھے متوصلح، تو ان کے ہاں جو اولاد پیدا ہوئی اس کا نام لمک رکھا۔ اور لمک کی ولادت کے بعد متوصلح علیہ السلام کتنے عرصے حیات تھے؟ تیسرا سوال ہے، اس کا جواب یہی ہے کہ حضرت لمک علیہ السلام کی ولادت کے بعد حضرت متوصلح علیہ السلام 782 برس تک حیات رہے، اور ان کے انتقال پر ملال جب ہوا، یعنی متوصلح علیہ السلام کا، تو اس وقت کیا عمر مبارک تھی؟ حضرت متوصلح علیہ السلام کا انتقال پر ملال کے وقت ان کی عمر 969 برس تھی۔ آخری سوال تھا کہ حضرت متوصلح علیہ السلام کے آدم علیہ السلام کے نسل پاک میں سب سے زیادہ عمر کس نبی کی تھی؟ تو حضرت آدم علیہ السلام کے نسل پاک میں سب سے طویل عمر حضرت متوصلح علیہ السلام کی تھی، جو 969 برس حیات رہے۔ ہم آگے چلیں گے، لیکن 5واں سوال یہ ہے کہ ان کی حیات طیبہ کا خلاصہ کیا تھا؟ خلاصہ یہ ہے کہ جب حضرت متوصلح علیہ السلام کی عمر مبارک 187 برس کی تھے، تو انہی کی صورت اور شبیہ پر ان کے ایک بیٹا پروردگار نے عطا کیا، تو حضرت متوصلح علیہ السلام اس کا نام لمک رکھا۔ اور حضرت لمک کی ولادت کے بعد حضرت متوصلح علیہ السلام 782 برس تک حیات رہے، اور ان سے بہت سارے بیٹے بیٹیاں پیدا ہوئیں، لیکن حضرت متوصلح علیہ السلام نے اپنے بیٹے لمک علیہ السلام کو عہدہ نبوت پر فائز کیا بحکم خدا۔ اور حضرت متوصلح جب انتقال پر ملال ہوتا ہے تو اس وقت ان کی عمر مبارک 969 برس تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے نسل میں، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر کو قیامت تک آنے والے جتنے بھی نسل آدم میں آئیں گے، ان میں حضرت متوصلح علیہ السلام کی عمر مبارک سب سے طویل ہے۔ یہ ہم آگے چل کر بتائیں گے آپ کو جب ہم لمک اور اس کے بعد چلیں گے۔ تو آئیے ان کے متوصلح کے فرزند ارجمند حضرت لمک علیہ السلام کی کس عمر میں ان کی اولاد ہوئی، اور انہوں نے اپنے کس اولاد کو بحکم خدا نبوت کے عہدے پر سرفراز کیا؟ آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ پہلا سوال،
کہ حضرت لمک علیہ السلام کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی تو ان کی عمر مبارک کیا تھی؟ تو اس وقت ان کی عمر مبارک 182 برس کی تھی۔ تو پروردگار عالم نے انہی کی صورت اور شبیہ کے مانند انہیں ایک بیٹا عطا کیا۔ کسے؟ حضرت لمک علیہ السلام کو۔ اور لمک علیہ السلام نے ان کا نام رکھا نوح، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی ولادت بسعادت ہوتی ہے۔ اور دوسرا سوال یہ تھا کہ انہوں نے اپنے کس اولاد کو، یعنی اولاد تو بہت ساری بیٹے بیٹیاں ہوتی تھی، لیکن کس کو بحکم خدا عہدہ نبوت پر فائز کیا؟ تو لمک علیہ السلام نے بحکم خدا حضرت نوح علیہ السلام کو عہدہ نبوت پر فائز کیا۔ تیسرا سوال لمک سے متعلق ہے، یعنی حضرت لمک علیہ السلام کیا وہ لمک ہیں جو قائن کی نسل سے تھے؟ اگر نہیں تو ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ جی اچھا سوال کیا جس نے بھی کیا، اس لیے کہ ہم پہلے سوال کر چکے تھے کہ قائن کی نسل میں ایک نہیں دو، حنوک اور لمک، اور حضرت سید علیہ السلام کی نسل میں حنوک اور لمک دو ہستی پیدا ہوئے، لیکن دونوں نام ایک جیسے تو ہیں لیکن کردار متضاد ہے۔ وہاں بت پرستانہ ہے، وہاں حکم خدا کے خلاف ورزی ہے، وہاں ہر قسم کی فحاشی برائیاں ہیں، لیکن یہاں یہ نیک اور صالح لوگ ہیں جو پروردگار عالم کی نگاہ میں برگزیدہ ہیں۔ اب آئیے سوال یہ ہے کہ کیا وہی ہے لمک جو قائن کی نسل سے تھے؟ اگر نہیں تو دونوں میں کیا فرق ہے؟ ہم تو کچھ فرق پہلے پیش کر چکے، لیکن آئیے آنے والے نئے سامعین کے لیے، بچوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، کہ کتاب مقدس میں دو لمک کا ذکر ہے۔ ایک لمک کا ذکر جس کا شجرہ جو ہے شجرہ خبیثہ سے ہے قرآن کے مطابق، یعنی قائن کی نسل سے تھے۔ عزیزان محترم، کلام مقدس کا پہلا سورہ یعنی توریت شریف کا پہلا سورہ پیدائش، ہم تکوین اور پیدائش دونوں سے پڑھیں گے، دونوں کی تلاوت کریں گے۔ تکوین اصل میں یہ عربی زبان میں ہے، اور پیدائش جو یہ اردو زبان میں ہے۔ تکوین اس کے معنی یہ ہے کہ وہ کام جو پروردگار عالم کے سوا کوئی نہ کر سکے، اسے کہتے تکوین۔ پیدائش بھی اس کا ترجمہ ہے، جو رب کے سوا کوئی پیدا نہیں کر سکتا۔ انسان بیج پیدا نہیں کر سکتا، انسان پھل پیدا نہیں کر سکتا، نقل تو بنا لے گا پلاسٹک کے دوسری چیز سے، لیکن وہ بھی قدرت کی بنائی ہوئی چیزیں سے خود از خود نہیں پیدا کر سکتا۔ تو اسی طرح یہاں دیکھتے ہیں کہ پیدائش کی کتاب تکوین میں لکھا ہے متشائل ولدا لا ملکا، اور متسلائل یعنی متسائل سے لمک پیدا ہوا۔ وَأَتَّخَذَ لَامَكَ لِنَفْسِهِ امْرَأَةٍ اسم واحدۃ عدہ و اسم الاخری ذلہ، ذلہ کہتے ہیں دعات کے ساتھ، ذلہ، اور لمک دو عورتیں بیا لایا، ایک کا نام عدہ دوسری کا نام ذلہ تھا۔ فولدت عدہ یابال، اور عدہ سے یابل پیدا ہوا۔ الذی کان ابا لساکی الخیام ورعات المواشی، ان کا باپ تھا جو خیموں میں رہتے اور جانور پالتے تھے، یعنی مویشی پالتے تھے۔ وَأَخِي وَاسْمِ أَخِي یُبال، اور اس کے بھائی کا نام یوبل تھا۔ الذی کان ابا لکل ضارب بالعود والمزمار، وہ بین اور بانسری بنانے والوں کا باپ تھا۔ وَصِلَّةُ الْعَسَان وَوَلَدَتْ وَتُوبَالِ قَانِین، اور ذلہ کے بھی تو بالقائن پیدا ہوا۔ دارب الکل آلۃ ونحاس الحدید، جو پیتل اور لوہے کے سب تیز ہتھیار بنانے والا تھا۔ وقت طبال قائن نعمتہ، اور نامہ یا نعمہ کو تو بلقائن کی بہن تھی۔ وقال لعملک الامرأته عدہ وصلہ، اور لمک نے اپنے بیویوں سے کہا کہ اے عدہ، اے ذلہ، میری بات سنو۔ اسمع قولی یا امراتی لعملک الوصیالی کلامی، اے لمک کی بیویوں میرے سخن پر کان لگاؤ۔ وفنی قتلت رجلا لجحی، میں نے ایک مرد کو جس نے مجھے زخمی کیا تھا مار ڈالا، اور ایک نوجوان کو جس نے مجھے چوٹ لگائی تھی قتل کر ڈالا۔ عزیزان محترم، قائن کا شجرہ خبیثہ کو پروان چڑھایا، یعنی وہ شخص ہے جن نے شجرہ خبیثہ کو پروان چڑھانے بہت ہاتھ ہے اس کی نسل کی وجہ سے لوگ گناہ آلودہ زندگی گزارتے رہے اور توبہ بھی نہ کی، اسی سبب سے وہ لعنتی ٹھہرا۔ اور
پہلی بار کثیر ازواج یعنی ایک سے زیادہ بیوی رکھنے کا رواج اسی لمک ہی نے کیا، اور لمک کا پہلا گیت جس کا مضمون قتل اور تشدد ہے، اس گیت میں لمک اپنے بیویوں کو مخاطب کر کے فخر اور مباحث سے بتاتا ہے کہ اس نے ایک نوجوان کو اپنی دفاع کی خاطر قتل کر دیا۔ عزیزان محترم، اب ہم دوسری جانب چلتے ہیں۔ یہ تو تھے شجرہ خبیثہ کے لمک، اب آئیے شجرہ طیبہ۔ شجرہ طیبہ اصلها ثابت فرع فی السماء، قرآن شریف کی آیت ہے، لیکن دوسری جانب ہم جب غور کرتے ہیں حضرت سیف علیہ السلام، جن کا نام قرآن شریف میں نہیں ہے لیکن تفاسیر میں انہیں سیس کہا جاتا یا شیس کہا جاتا، شین یہ فا، شیف، اور عبرانی زبان میں سیت کا شجر طیبہ پروان چڑھایا انہوں نے، یعنی جن کی نسل سے تمام انبیاء مرسلین آتے رہے۔ یہ وہ ہستی ہیں آدم اسلام کی تیسری اولاد، ان کی نسل پاک جن میں تمام انبیاء نے انسان کو ہدایت اور رہنمائی بخشی، پروردگار عالم کی جانب سے مبعوث ہوئے، انسان کو گناہ اور شرک سے بچانے کے سبب سے انہی ہستیوں پر درود اور سلام ہے، چونکہ خدا نے ان کا بھی نام بلند کیا۔ چوتھا سوال تھا کہ یہ ہے کہ حضرت متوسلہ کون تھے؟ دوسرا سوال تھا کہ متوسلہ پھر یہ لمک جو تھے، یہ لمک کون تھے؟ اور حضرت لمک کی ولادت کے بعد متوسلہ 782 برس تک حیات رہے، اور ان کی بھی بہت سارے بیٹے بیٹیاں ہوئیں۔ لمک کی حیات طیبہ کا خلاصہ یہ ہے کہ آئیے اب ذکر کرتے ہیں کہ اس ہستی کا جو حضرت نوح کے والد تھے اور حضرت آدم کے 7ویں پشت میں ہیں۔ توریت مقدس کے مطابق ہم وہ آیت اب جو مرقوم کی گئی ہے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ 28ویں آیت میں، اور لمک علیہ السلام جب 182 برس کے ہوئے تو رب تعالیٰ نے ان کی صورت شبیہ کے مانند ایک فرزند ارجمن ان کو عطا کیا۔ حضرت لمک نے اس بچے کا نام نوح رکھا، جبکہ ان کی اور بھی بہت سارے بیٹیاں ہوئیں، اور کہا کہ یہ ہمارے ہاتھوں کی محنت اور مشقت سے زمین کے سبب سے جو سبب ہے جس پر خدا نے لعنت کی ہمیں آرام دے گا۔ یعنی نوح کے کیا معنی ہوئے؟ آرام اور سکون پہنچانے والا، یا آرام اور سکون۔ عزیزان محترم، حضرت لمک علیہ السلام کی عمر مبارک جب 595 برس ہوئی، یعنی حضرت لمک 595 برس حد تک حیات رہے نوح کے حضرت نوح علیہ السلام کے ولادت کے بعد، اور جب ان کی کل عمر 777 برس ہوئی تب ان کا انتقال پرملال ہوا۔ عزیزان، اب ہم ذرا غور کرتے ہیں کہ اس 5ویں رکوع کی ہم نے آپ سے ایک سوال کیا تھا۔ سوال یہ تھا، ہم نے یہ کیا تھا کہ آپ کتاب مقدس میں پیدائش کی کتاب یعنی پیدائش کا جو سورہ ہے اس کے 5ویں رکوع کی تفصیل پڑھیں گے، اور یہ بھی کہا تھا اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اپنے ایڈریس پتہ ہمیں ضرور بھیجیے گا، کیونکہ پروگرام کے آخر میں ہم یہ ساری چیز دکھاتے ہیں، اسکائپ ہو، ویب سائٹ ہو، جو بھی آپ کو سہولت ہو، آپ ہمیں SMS بھی کر سکتے ہیں، ای میل بھی بھیج سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کتاب مقدس نہیں ہے تو ہم کتاب مقدس آپ کو فی سبیل اللہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، آپ کے پتے پر پہنچ جائے گا۔ اور جملہ یہ تھا کہ جو آیت نمبر 24 میں نہیں ہے، ہم نے یہ سوال کیا تھا کہ کتاب مقدس میں پیدائش کی جو کا سورہ ہے، توریت مقدس میں پیدائش کا جو سورہ ہے، یہ پہلا سورہ، اس کے 5ویں رکوع میں کو کی تلاوت کیجیے گا، اور ایک سوال ہم نے کیا تھا کہ وہ کیا بات ہے جو پورے سورت میں 5، 8، 11، 14، 17، 20، 27 اور 21 آیت میں ہے لیکن 24ویں آیت میں نہیں ہے۔ جی تو آئیے آج ہم اس کا جواب دیتے چلیں آپ کی خدمت میں۔ وہ جملہ یہ ہے کہ، اور ہم عربی زبان میں ایک لفظ ہے وماتا، عربی ہم جب تلاوت کر رہے تھے تکوین تو اس میں ہے وماتا، اس کا مطلب ہے جس کا اردو ترجمہ تب وہ مرا یا تب ان کا انتقال ہوا، تب وہ فوت ہوئے، ایک ہی معنی ہے۔ تو آیت نمبر 5 میں حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق ہے کہ جب وہ 930 برس کے تھا تو تب وہ مرا، اور 8ویں آیت میں حضرت سید علیہ السلام کے متعلق ہے جب وہ 912 برس کے تھے تب وہ مرا، یعنی ان کا انتقال ہوا، اور 11ویں آیت میں ہے کہ حضرت انوس علیہ السلام کے متعلق ہے کہ جب 905 برس کے تھے تب ان کا انتقال ہوا، یہ تب وہ مرا۔ 14ویں آیت میں ہے کہ حضرت قینان اسلام کے متعلق ہے کہ جب وہ 910 برس کے تھے تو ان کا انتقال پرملال ہوا، اور 17ویں آیت ہے کہ حضرت محل علیہ السلام سے متعلق ہے کہ جب وہ
95 برس کے تھے تب وہ انتقال کر گئے۔ اور 20ویں آیت میں کہ حضرت یارد علیہ السلام سے متعلق ہے کہ 962 برس کے تھے تو ان کا انتقال ہوا۔ اور 27ویں آیت ہے کہ متوسلہ علیہ السلام سے متعلق ہے کہ جب وہ 969 برس کے تھے تب ان کا انتقال ہوا۔ اور 31ویں آیت ہے حضرت لمک علیہ السلام سے متعلق کہ جب وہ 777 برس کے تھے تو ان کا انتقال پر ملال ہوا۔ یعنی لیکن 24ویں آیت میں نہیں ہے۔ وہ 24ویں آیت کس کے متعلق تھی؟ وہ تھے حضرت ادریس علیہ السلام، یعنی حضرت حنوک علیہ السلام سے متعلق، کہ اس میں یہ لکھا تھا کہ وہ مرے نہیں بلکہ وہ غائب ہو گیا، جیسے حضرت مسیح علیہ السلام آسمان پر چلے گئے۔ لیکن تھوڑا سا فرق ہے۔ اب آئیے ہم اس خلاصے کو ان انبیاء علیہ السلام کے آدم سے لے کر کے حضرت نوح علیہ السلام تک ہم ایک تھوڑی سی آپ کی خدمت میں ایک اور خلاصہ پیش کرنا چاہتے ہیں، کہ وہ خلاصہ کچھ یوں ہے کہ دیکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت نوح علیہ السلام تک کس نے کیا عمر پروردگار نے عطا کی، اور کس کس عمر میں ان کی اولاد تھی اور ان کا انتقال پر ملال ہوا۔ جی، حضرت آدم علیہ السلام جب 130 برس کے تھے تو حضرت سیت علیہ السلام کی ولادت بسعادت ہوتی ہے، اور سیت علیہ السلام کی ولادت سعادت کے بعد وہ 800 برس تک مزید حیات رہے۔ تو 130 اور 800، اس کا مطلب ہے کہ 930 برس تک حضرت آدم علیہ السلام حیات رہے، اور اس وقت جب ان کا انتقال پر ملال ہوتا ہے تو اس وقت وہ حضرت لمک علیہ السلام 56 سال کے تھے۔ اور حضرت ان کے فرزند ارجمن تیسری اولاد حضرت آدم علیہ السلام کے، جن سے جو شجر طیبہ جن کو کہا جاتا ہے، شجر طیبہ اصلها ثابت فروا فی السماء، قرآن کی قید ہے، قرآن شریف کی، تو حضرت سیت علیہ السلام 105 برس کے تھے، اور حضرت آدم علیہ السلام 235 برس کے ہوئے۔ یعنی جب حضرت سیت علیہ السلام 105 برس کے، یعنی شیس جن کو کہا جاتا قرآن شریف میں، اسلامی تاریخ اسلامی روایت یا تفسیر میں، تو حضرت سیت علیہ السلام 105 برس کے ہوئے تو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام 235 برس کے ہوئے۔ تو اس وقت ان کے یہاں یعنی سیت علیہ السلام کے یہاں ایک فرزند پیدا ہوتا ہے جس کا نام انوس رکھا جاتا ہے، اور حضرت سیت علیہ السلام انوس علیہ السلام کے ولادت کے بعد 807 برس اور حیات رہے، تو کل ان کی عمر مبارک تھی 912 برس۔ اور اس وقت حضرت لمک علیہ السلام 168 برس کے تھے جب ان کا انتقال ہوتا ہے، کس کا؟ حضرت سیت علیہ السلام کا۔ تو حضرت لمک علیہ السلام 168 برس کے ہوئے۔ اسی طرح ہم پھر غور کرتے ہیں، حضرت انوس علیہ السلام جب 90 برس کے ہوئے تو حضرت ان کے والد محترم حضرت سیت علیہ السلام 195 برس کے ہوئے، تو حضرت آدم علیہ السلام 325 برس کے ہوئے تھے۔ اس وقت ان کے یہاں رب العالمین ان کے ہم شکل ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام کینان تھا، اور حضرت کینان علیہ السلام کے ولادت کے بعد 815 برس تک حضرت انوس علیہ السلام حیات تھے، اور حضرت انوس علیہ السلام کی کل عمر مبارک جو ہے وہ 905 برس کی ہوئی۔ اور اس طرح اس وقت حضرت لمک علیہ السلام 246 برس کے تھے۔ حضرت انوس علیہ السلام جب 90 برس کے ہوئے تو اس وقت ان کے والد محترم حضرت سیت علیہ السلام 195 برس کے تھے، تو حضرت آدم علیہ السلام 325 برس کے۔ اور اس وقت جب یہ حضرت انوس کے ہاں جو اولاد پیدا ہوئی، یعنی ان کے جو فرزند ارجمت حضرت قینان علیہ السلام، حضرت قینان علیہ السلام کے ولادت کے بعد 815 برس تک حضرت انوس علیہ السلام حیات رہے، اور جب ان کا انتقال ہوتا ہے تو اس وقت ان کی عمر ہوتی ہے 905 برس، اور حضرت لمک کی عمر ہوتی ہے 246 برس۔ اور جب حضرت قینان علیہ السلام 70 برس کے ہوئے تو اس وقت ان کے والد انوس علیہ السلام جو تھے وہ 160 برس کے ہوئے، اور ان کے دادا حضرت سیت علیہ السلام وہ 265 برس کے ہوئے، اور حضرت آدم علیہ السلام 395 برس کے۔ 395 کا آدم علیہ السلام جب ہوئے تو خود پروردگار عالم نے حضرت قینان علیہ السلام کو جو فرزند عطا کیا ان کا نام تھا محلل ال۔ پھر غور کریں کہ حضرت محلل علیہ السلام کی جب ولادت باسعادت ہوئی تو ان کے 840 برس تک حضرت قینان علیہ السلام حیات رہے، اور 910 برس کی عمر میں ان کا انتقال ہوتا حضرت قینان علیہ السلام کا۔ اس وقت لمک علیہ السلام 316 برس کے تھے۔ حضرت محلل علیہ السلام کے ہاں کی عمر مبارک جب 65 برس ہوئی تو حضرت قینان علیہ السلام کی عمر 135 برس،
اور حضرت انوس علیہ السلام کے 225 برس، حضرت سیف علیہ السلام کے 330 برس، حضرت آدم اسلام کی عمر مبارک 460 برس ہوئی، تو ان کے ہاں جو بیٹا پیدا ہوا اس کا نام حضرت یارد علیہ السلام تھا۔ تو حضرت لمک کی جب ولادت ہوتی ہے اس وقت جب 65 برس کے تھے تو حضرت نوح کی ولادت ہوتی ہے، اس وقت آدم اسلام کا انتقال ہوا 930 برس میں، اور سیت 800 برس کے تھے، اور اس طرح جب سیت کا انتقال ہوا 912 برس کی عمر میں۔ آپ دیکھیں گے جب آخری میں حضرت لمک علیہ السلام کی ولادت ہوتی تھی 777 برس، تو اس وقت حضرت نوح کی عمر 559 برس ہوتی ہے۔ لیکن جب حضرت عمر اس سے پہلے 500 برس کے تھے تو خدا نے ان کو 3 اولاد دی، سام، حام، یافز، اور انہی 3 اولاد کی نسل آگے چلی۔ عزیزان محترم، چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں، ہم حضرت نوح تک پہنچے۔ آئندہ نشست میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کریں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت، خدا حافظ و ناصر۔